سلیمان الشیبانی کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن ابی اوفا کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے. صحابہ بہت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور سارے کے سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سب کے سب روزہ تھے. اللہ کے جب فلما غربت الشمس جب سورج غروب ہونا شروع ہوا, فلما غربت الشمس جب سورج غروب ہوا تو قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بلال فجدح لنا, اے بلال ہمارے لیے افطار نکال دو, فجدح لنا ہمارے لیے افطار نکالو. بلال نے کیا جواب دیا؟ جو جواب ہم دیتے ہیں وہی جواب دیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا شام کر لیتے تو بہتر تھا. اس کا معنی کیا ہوا؟ اجالا تھا. اس کا معنی کیا ہوئے؟ اجالا تھا, پوری تاریکی نہیں تھی. ابھی تو غروب شمس کی ابتدا ہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا اے بلال ہمارا افطار نکال دو. بلال نے کیا کہا؟ حضرت بلال کے بھی عربی جملے آپ سماعت فرمائیں. قال یا رسول اللہ لو امسیت, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھوڑا شام کر لیتے تو کتنا اچھا تھا. قال انزل فجدہ, دوسری مرتبہ نبی نے فرمایا اے بلال اترو اور ہمارا افطار نکالو. دوسری مرتبہ بھی بلال نے یہی جواب دیا. تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا اے بلال ہمارا افطار نکالو, تو بلال نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ تھوڑا انتظار کر لے تو بہتر تھا. یا رسول اللہ ان علیک نہارا, پہلے تو کہا کہ شام ہو جانے دو. تیسری مرتبہ بلال نے کہا ان علیک نہارا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو ابھی ادھر اجالا دکھائی دیتا ہے, ابھی تو مجھے ادھر اجالا دکھائی دیتا ہے, یعنی دن پورا غروب نہیں ہوا, تھوڑا سا دن اور باقی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے بلال اترو اور نکالو. فنزل فجدح, بلال اترے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے افطار نکالے. فشرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروب پیا, نوش فرمایا. ثم قال, پھر فرمایا اذا رأيتم الليل قد اقبل من ها هنا فقد افطر الصائم واشار باصبعه قبل المشرق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں ایک بات یہ سن لو, جب تمہارا سورج غروب ہو جائے, جب تمہارا سورج غروب ہو جائے روزہ داروں کو چاہیے کہ وہ کیا کر لیں؟ افطار کر لیں. تاخیر نہیں, 5 منٹ 2 منٹ 3 منٹ نہیں. آج لوگ کیا کہتے ہیں 5 منٹ ٹھہرو, 2 منٹ ٹھہرو. اسی کا نام حدود ہے, اسی کا نام حدود ہے. آئے ایک اور روایت میں آپ کے سامنے رکھوں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ افطار میں جلدی کرنے کا کیوں حکم دیا؟ اسی لیے حکم دیا کہ اگر افطار میں جلدی نہیں کی گئی تو رب ذوالجلال خالق والاکرام کی بغاوت ہو جائے گی. پہلی حکمت یہ ہے, پہلی حکمت کیا ہے؟ اللہ کی بغاوت ہو جائے گی. اللہ نے کیا کہا؟ شام ہوتے ہی افطار کر لو. اللہ کے نبی نے عملی تدبیر دکھا دیا. کیسے؟ حضرت سہل رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الافطار فطرہ. اللہ اکبر, دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. لا یزال الناس, لوگ اس وقت تک برابر خیر پر ثابت قدم رہیں گے جب تک کہ لوگ افطار میں جلدی کریں گے. بھلائی کیا ہے؟ بھلائی کیا ہے؟ خیر. جلدی افطار کرنے میں اللہ نے بھلائی کا حکم دیا. اور آپ قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیں کہ خیر کا لفظ اللہ نے کثرت سے قرآن مجید میں استعمال کیا اور مختلف احکام میں اللہ نے خیر کا ذکر دیا. خود امت مسلمہ کی پیدائش کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ خیر امت ہے, یہ خیر امت ہے. خیر امت کو خیر میں رہنا چاہیے, اور شر امت کو بن سکتی ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے. بات تھوڑی ہے, بات یہاں غور کریں, بات بالکل مختصر ہے, بات تھوڑی ہے لیکن جرم کتنا بڑا ہے. لا یزال کا صیغہ جو عربی میں استعمال ہوتا ہے اس کے آسان معنی یہ سمجھ لیجئے, کبھی بھی امت زوال پر آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کریں گے. اب ذرا غور کریں, امت ہمیشہ افطار میں تاخیر کر رہی ہے, اس لیے امت زوال پذیر ہے. یعنی امت مسلمہ کے زوال کے اسباب میں ایک سبب یہ ہے کہ افطار تاخیر سے کرنا, افطار تاخیر سے کرنا. اب آئیں ایک اور آخری حدیث میں آپ کو اس بغاوت کے تعلق سے سنا دوں, پھر ایک اور بات باقی رہ جائے گی, اس کو میں آپ کے سامنے جلدی کے ساتھ رکھنے کی کوشش کروں گا. حضرت ابی عطیہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اور مسروق دونوں حضرت عائشہ کے پاس گئے, دونوں حضرت عائشہ کے پاس گئے تو حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے ان دونوں نے سوال کیا
اے ام المومنین، ہم میں کا ایک دوست ایسا ہے جو افطار میں بھی جلدی کرتا ہے اور نماز میں بھی جلدی کرتا ہے، افطار میں بھی جلدی کرتا ہے اور نماز میں بھی جلدی کرتا ہے، اور ایک ساتھی ایسا ہے جو افطار میں بھی تاخیر کرتا ہے اور نماز میں بھی تاخیر کرتا ہے۔ اب آپ یہ بتلائیں دونوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے، یا دونوں میں اچھا عمل کس کا ہے، دونوں میں سب سے بہتر عمل کس کا ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ٹھیک ہے ذرا یہ تو بتلاؤ کہ ان دونوں ساتھیوں میں وہ کون سا ساتھی ہے جو افطار میں اور نماز میں جلدی کرتا ہے؟ قلنا، تو ہم نے کہا عبداللہ، وہ عبداللہ ہیں، وہ عبداللہ ہیں۔ قالت، عائشہ نے فرمایا، ام المومنین حضرت عائشہ نے کہا کذالک کان یصنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اب غور کرو میرے بھائی، یہاں جو لفظ استعمال ہوا وہ کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ كَانَ يَصْنَعُ۔ عربی زبان میں فعل مضارع پر جب کانا کا استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی استمرار کے آتے ہیں، استمرار کے معنی مداومت کے، ہمیشگی کے آتے ہیں، کہ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار میں جلدی کیا۔ کیوں؟ تاخیر کرے تو کیا ہوتا تھا؟ بھئی نبی تھے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تاخیر کرتے تو کوئی حال ہو جاتا؟ وہ تو صاحب و شرع تھے جن کے اوپر شریعت نازل ہوئی، اگر وہ تھوڑا تاخیر کرتے تو کیا ہوتا؟ میرے مومن بھائیو، کچھ نہیں ہوتا، رب ذوالجلال کے باقی ہو جاتے، کیونکہ اللہ نے کیا کہا؟ جلدی کرو، جلدی کرو۔ ایک حدیث قدسی ہے، اس حدیث کو بھی آپ سن لیں۔ میں یہاں پر رمضان کے احکام نہیں بیان کر رہا ہوں، میرا عنوان آپ ذہن میں رکھیں، حدود اللہ کیا ہے اور ہم غلطی کہاں پر کرتے ہیں جس کی وجہ سے خیر سے ہم محروم ہو جاتے ہیں، خیر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایک آخری بات کہ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اللہ عز وجل احب الی عبادی الی اجلہم فطرا، میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بندے وہ ہیں جو افطار میں جلدی کرتے ہیں، جو افطار میں جلدی کرتے ہیں، میرے نزدیک سب سے محبوب بندے وہ ہیں۔ تو میرے مومن بھائیو، یہ جمعہ کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، باتیں بہت ہوتی ہیں، اسی لیے میں لفظ لفظ آپ کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ حدود اللہ کے تعلق سے خطبہ ہیں، اور کچھ باتیں اس تعلق سے باقی رہ گئی ہیں۔ انشاءاللہ میں آئندہ خطبے میں جو ہیں اس کو پوری کرنے کی کوشش کروں گا، عنوان یہی انشاءاللہ چلے گا، تو آپ اپنے ذہن میں اس بات کو محفوظ فرما لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے جو امتناعات ہم پر عائد کیے ہیں، جو حدود ہم کو بتلائے ہیں، ہم مومن ہونے کے ناطے ہماری زندگیوں میں اس کا خیال کریں، ایک لمحے کے لیے بھی نافرمانی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بات چھوٹی سی ہوتی ہیں لیکن اس کا انجام بڑا سخت ہوتا ہے۔ سورہ نور میں اللہ نے فرمایا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اے لوگوں بعض چیزوں کو تم معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہو لیکن وہ درجے میں اللہ کے پاس بہت بڑی ہوتی ہیں، درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بڑی بھاری اور بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ جرم چھوٹا ہوتا ہے لیکن سزا بڑی ہوتی ہے اللہ کے پاس، جرم چھوٹا ہوتا ہے سزا بہت لمبی ہوتی ہے، تساہل ایک وقت کا ہوتا ہے لیکن عمر دراز تک اس کی خطاؤں کا خمیازہ انسان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اسی لیے ہم ان تمام چیزوں کا خیال کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن اور سنت کا پاسدار بنائیں۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھیں، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن اور سنت کا پاسدار بنائیں، سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائیں۔ اللہ شرک کی گندگی سے ہمیں محفوظ فرمائیں، بدعات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خاندانی مراسم سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ اللہ اس کے حدود کا پاسدار ہمیں بنائیں، ہمارا شمار اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کردہ مومنوں کے زمرے کے اندر کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائیں، مہلک امراض سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں۔ ہم میں کے جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے انہیں شفا عاجلہ عطا فرمائیں۔ ہم میں کے جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری جائز مرادوں کو پوری فرمائیں۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیں جس کو ہم مانگ رہے ہیں۔ اللہ ہماری ان مرادوں کی تکمیل بھی فرمائیں جو ہمارے دل میں دبی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سود کی لعنت سے بچائیں، اللہ ہمیں رشوت کی لعنت سے بچائیں، مالوں میں خیانت کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہم میں کے جو لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھروں میں اولاد کی نعمت ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں کے جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان لوگوں کی مغفرت فرمائیں جنہوں نے توحید کا کام کیا ہو۔ ہمارے ائمہ دین، مجتہدین اور سلف صالحین کی قبروں کو اللہ تعالیٰ نور سے منور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جوانوں کی حفاظت فرمائیں، بوڑھوں کی حفاظت فرمائیں، ماں اور بہنوں کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اہل اسلام کی املاک کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے والوں کی رہائی کے اسباب کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حاسدوں کے حسد سے بچائیں، ظالموں کے ظلم سے بچائیں، مکاروں کی مکاری سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ یہود اور نصارہ کی سرکشی سے بچائیں، اہل حنود کے فریب سے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھیں، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔